أشهد أن لا إله إلا الله. صلى على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اپنے اختتام کی طرف. گزشتہ درس میں ان دو آیتوں کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. کچھ مسائل، ضروری باتیں جو آگے واقعہ پیش آ رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کون ہیں، اور ان کو اللہ نے قرآن کے مختلف صورتوں میں یا بنی اسرائیل کے کہ ان کو مخاطب کیا. یہ کون لوگ ہیں، ان کا بھی کچھ مختصراً تعارف. اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا واقعہ اور اسی طرح فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا اور علم کی وجہ سے فضیلت اور انسان کی پیدائش کا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا سورت میں کہ اصل انسان کو اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے زمین کے اوپر، میرا نمائندہ ہے زمین کے اوپر. اور خلیفہ کے لیے کیا کیا صفات ہونا ضروری ہے اس صورت میں، ان آیاتوں میں وہ بھی بیان ہوئی کہ ایک تو پہلی چیز جو خلیفہ ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت اور معرفت ہو، ساتھ میں اس کے پاس علم ہو، جاہل نہ ہو. آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں یہی خلیفۃ اللہ فی الارض کہ انسان زمین پہ خلیفہ ہے. اگر یہ علم کی روشنی میں خلافت چلتی تو آج جس جہالت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس طرح نہ ہوتا. دنیا کے اندر اکثریت تو کافروں کی ہے، مسلمان تو چند ملک ہیں، وہاں اسلامی مسلمانوں کی حکومتیں تو قائم ہیں لیکن اسلام قائم نہیں ہے، اسلامی احکامات وہاں پہ پامال ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چند مسلمان ملک ہیں ان کے اندر ہی سب سے زیادہ خونریزی ہوتی ہے، سب سے زیادہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، سب سے زیادہ بد امنی ہوتی ہے. اور کہیں امن کی کوشش ہوتی بھی ہے تو یہ غیر مسلم جو ہیں، جو مسلمانوں کے عزیز دشمن ہیں، یہ خاص طور پہ یہود نصارہ، تو یہ ان کو نہیں چھوڑتے اور ہر جگہ یہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اور مسلمان آرام کے ساتھ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ ایک تو مسلمان انسان تو زمین پہ میرا خلیفہ ہے، تو خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، علم کے بغیر خلیفہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ کہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نائب ہے. اب نائب کس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کا کام ہے نائب وہ کام کرے. اب اللہ کا نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو چنا، ہدایت کو پسند کیا، اسلام کو پسند کیا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ 1.5 کروڑ سال سے اسلام آ رہا ہے. 1.5 کروڑ سے نہیں، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہی اللہ نے دیا اور تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کے آئے. اور اسلام کے بنیادی 3 چیزیں ہیں، 3 دعوے ہیں جو تمام نبیوں نے اس پہ عمل کیا. پہلا دعویٰ جو ہے، پہلی بنیاد، پہلا عقیدہ اسلام کا یہ ہے، عقیدہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی دعوت تھی، دعوت توحید. اسی طرح جو دوسری دعوت ہے اسلام کی وہ ہے تو عقیدہ رسالت، کہ اللہ نے اپنے نمائندے یعنی پیغمبر انبیاء علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا اور اپنے بندوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچائے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ میرے نبیوں کی اتباع کرو. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے لوگوں، تمہارے پاس میرے پیغمبر میرا ہدایت نامہ لے کے آئیں گے، احکامات لے کے آئیں گے. تم میں سے جس نے بھی ان احکامات کی پیروی کی تو نہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، دونوں جہانوں میں وہ کامیاب ہوں گے. دوسرا عقیدہ رسالت. اور تیسرا جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے،
اصل تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے جانا ہے، اللہ کے پاس حساب و کتاب ہونا ہے، اور وہاں نیک لوگوں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ اور صلہ ملے گا، جزا ملے گی، اور نافرمان اور بدماشوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ، یہ تینوں چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان کی، اور اسلام کا بنیادی یہی تین عقائد ہیں، اور یہ تین بنیادی مسائل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ تو اسلام آج سے نہیں ہے، 150 سال سے نہیں، 1.5 کروڑ سال سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے اسلام کا حکم دیا، اور یہ تعلیمات کا سلسلہ ہر نبی اپنے قوم کی طرف لاتے رہے اور پہنچاتے رہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا، اس علم کی روشنی میں جس قوم نے بھی اپنے پیغمبر کی بات مانی، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، اور جس نے بھی پیغمبر کی بات سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ ناکام ہو گیا۔ یہ پورا قرآن اس پہ گواہ ہے، اور قوموں کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کامیاب قوم وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب مسلمان وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو زندگی میں لے کے زندگی گزارے۔ اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اور پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آج مسلمان ہر جگہ مار کیوں کھا رہے ہیں کہ مسلمان نام کے مسلمان، لیکن ہمارے عدالتوں میں، ہمارے کچہریوں میں، ہمارے قوانین میں سارے کے سارے جو دفعات شامل کی ہیں وہ غیر مسلموں والی بنائی ہیں، ان کی دفعات شامل کی ہیں، قانون ان کی مرضی سے بنا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی قوانین احکامی احکامات کی پاسداری کرتے تو کبھی بھی مار نہ کھاتے۔ جب ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جاتا، اور جب مظلوم کو حق دلایا جاتا، اور جب کسی ناحق خون کا بدلہ لیا جاتا تو پھر معاشرے کے اندر امن چین سکون ہوتا، معاشرے کے اندر اسلامی دفعات شامل ہوتی، تو پھر معاشرے میں دھوکہ دہی فریاد نہ ہوتا، سودی کاروبار، سودی نظام نہ ہوتا، بے حیائی نہ ہوتی، اور خون خرابہ نہ ہوتا، قتل و غارت گیری نہ ہوتی، چوری اور ڈکیتیاں نہ ہوتی۔ ہمارا معاشرہ برباد کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو، ہمارے جو حکمران آتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے بے خبر ہوتے ہیں، لہذا وہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین ان کو ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر جگہ ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ وہ کامیاب ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کامیاب خلیفہ تھے زمین کے اوپر، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے فیصلے کیے، زندگی جو ہے گزاری۔ تو آج مسلمان کے لیے ایک تو یہ سبق ہے کہ ہم اپنے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں، اور جب علم حاصل کریں گے علم کی روشنی میں ہمارے فیصلے ہوں۔ دوسری بات کہ ہم اپنے بڑے، یعنی ہم اپنے نمائندے ان لوگوں کو بنائیں کہ جو علم کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہوں، جن کا علم سے تعلق ہو۔ اب جب ہمارے اوپر حکمران ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں، ہاں، جن کو کلمہ تک بھی نہیں آتا، جن کو نماز کی تو خبر بھی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، تو اب پھر وہ ایسے لوگ جب مسلط ہوں گے تو ان سے پھر کیا خیر کی توقع کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہمارے نظام سارا خراب ہے، ان کو دین کا خبر نہیں، دین کی خبر گیری کرنی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خود دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، خود دین پہ چلے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، اللہ کے احکامات کو خود بھی سیکھے اور دوسروں تک بھی اس کی تعلیم دے۔ اب جب بندے کو خود مجھے کلمہ نہیں آتا تو میں آپ کو کلمہ کیسے پڑھاؤں گا؟ مسلمان دوسرے کو کلمہ کیسے سکھائے گا؟ کلمے والے زندگی سے مسلمان دور ہے، امانت داری سے مسلمان دور ہے، اور وعدہ پورا کرنے سے مسلمان دور ہے، سچائی سے مسلمان دور ہے، دھوکہ سے، فراڈ سے اور دھوکہ دہی اور اسی طرح ملاوٹ اور جھوٹ اور بے حیائی، ان تمام کاموں میں مسلمان بھی سر فہرست ہے، کافروں کے برابر ہے۔ تو لہذا مسلمان پھر خیر کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں بتایا گیا کہ ایک تو ہم اپنا خلیفہ بنائیں علم والوں کو، نمبر 2 کہ ہم خود بھی علم سیکھیں، علم سے ہمارا تعلق ہو، نمبر 3 ہم اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو علم کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کے صرف ناخن کاٹ رہے ہیں نا، ناخن، تو اس کے بھی کاٹ
کاٹنے کا طریقہ علماء سے پوچھو، آپ نے اپنے بال کاٹنے ہیں اس کا طریقہ بھی علماء سے پوچھو، آپ نے کپڑے بنانے ہیں تو مفتی صاحب میں نے کپڑے بنانے ہیں، میں کپڑے کیسے بناؤں اس سے جا کے پوچھو، ہاں میں نے کاروبار کرنا ہے مفتی صاحب میں کس طریقے سے کروں۔ تو جب ہم اس طرح پوچھ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں دین آئے گا، اور ہمارے اولادوں میں بھی دین آئے گا، ہمارے گھروں میں بھی دین آئے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے دین کا کوئی ٹوٹا پھوٹا جو مطلب کام چل رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، وہ گھر سے باہر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ابھی تک میرے گھر کے اندر دین نہیں آیا۔ جب دین گھر کے اندر آئے گا تو گھر کے اندر سے دیندار پیدا ہوں گے، گھر کے اندر سے متقی پرہیزگار پیدا ہوں گے، گھر کے اندر سے قرآن کے حافظ پیدا ہوں گے، اس گھر سے جو ہے حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، مفسر قرآن پیدا ہوں گے۔ پھر ان گھروں کے ذریعے کو اللہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں بتایا گیا کہ انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کے بعد علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یا تو علم ہے لیکن تقوی نہیں ہے تو پھر بھی برکہ بیکار ہے۔ اس لیے تقوی کا معنی ہے اللہ کا ڈر، اور علم کا معنی ہے اللہ کی معرفت، کہ اپنے اللہ کو پہچانے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں زمین پہ۔ لہذا خلیفے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اور سارے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے جتنی جدوجہد اور کوشش اور سعی کر سکتا ہے وہ کرے، زبان کے ذریعے سے بھی کرے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی کرے، اور اسی طرح مال کے ذریعے سے بھی کرے، قلم کے ذریعے سے بھی کرے، یعنی جس شعبے کے اندر ہے وہ، اور جس طریقے سے محنت کر سکتا ہے وہ محنت اس کو کرنی ہے، تب جا کے وہ جو ہے پھر اپنے مشن میں کامیاب ہوگا۔ تو یہاں جو اگلے رکوع شروع ہے بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کی جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی سائرہ، اس کا بیٹا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ہاجرہ کا بیٹا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، یعنی ایک سارہ تھی اور ایک جو ہے ہاجرہ تھی۔ تو جو سارہ ہے اس کا بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جو بڑا تھا اس کا نام تھا اسرائیل۔ تو یہ جو بنی اسرائیل پورے قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھتے آئیں گے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل وہ تھے جو شروع میں صحیح تھے، بعد میں جا کے انہوں نے کیسے گڑبڑ کی اور کس طرح جو ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ بنائے، یہ تو اپنے موقع محل میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 70,000 پیغمبر بھیجے، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب ایک تو بنی اسرائیل کو یہ بھی تکلیف ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر کیوں آیا، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آنا تھا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آنا تھا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام، 4 پیغمبر، اور پھر یہ سلسلہ چلا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوئی اور بربادی اور ان کے اندر تکبر پیدا ہوا، تو پھر اللہ نے جو پہلا پیغمبر ان کے پاس بھیجا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے اندر محنت کی، اور پھر ان کے دشمن فرعون کو بھی غرق کیا اللہ نے۔ تو اب یہاں ان کے انعامات کا بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے وہی یہودی مراد ہے جو آج کل ہم اسرائیل میں سمجھتے ہیں یہودی ہیں، کچھ ایران میں ہیں، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں، باقی اسرائیل ایک چھوٹا سا خطہ ہے، وہاں پہ یہ 60 لاکھ کے قریب یہودی آباد ہیں۔ تو یہ ہیں اسرائیل۔ پہلے ان کا حال ہی کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے، اس کے باوجود اللہ کے زمین کے اوپر سب سے بڑے نافرمان، سب سے بڑے باغی، سب سے بڑے سرکش بھی یہ ہیں، اور اس کی خبر ہم نے قرآن نے دی کہ یہ اللہ نے ان پہ اتنے انعامات کیے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ بھی قرآن ہمیں بتایا کہ جب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر کام علم کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ہر کام علم کی روشنی میں کریں گے، سیکھ کے کریں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم یعنی میری سنت کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے چلو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہی سے اللہ تمہیں محفوظ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا